اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ایک لائٹ لگا دینا۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 41 آیتیں ہو چکی ہیں۔ 10واں سپارے کی ایک آیت ہوئی ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ سورہ انفال کی 41 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آگے مزید 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے، 42، 43، 44۔ ان کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تھے تم قریب کے کنارے پر۔ اذ انتم، جس وقت تم تھے بالعدوۃ الدنیا، ادھر والے کنارے پر یا قریب والے کنارے پر۔ وہم بالعدوۃ الدنیا، اور وہ کافر لوگ پرلے کنارے پر تھے۔ یہ آسان ترجمہ، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم لوگ ادھر والے کنارے پر تھے۔ وہم بالعدوۃ الدنیا، اور وہ کافر لوگ پرلے کنارے پر تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر لوگ پرلے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ والرکب، اور تجارتی قافلہ اسفل منکم، تم سے نیچے کی طرف تھا۔ ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم، تو البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، وعدہ پورا کرنے میں۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تو البتہ تم اختلاف کرتے، فی المیعاد، وعدہ کے پورا کرنے میں۔ ولکن لیقضی اللہ، اور لیکن تاکہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، امراً، اس معاملے کا، کان مفعولا، جو طے شدہ ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس معاملے کا جو پہلے سے طے شدہ ہے۔ لیہلک، تاکہ ہلاک کرے، من ہلاکا، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ۔ تاکہ ہلاک کرے جو شخص ہلاک ہونا چاہتا ہے کھلی دلیل کے ساتھ۔ ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ۔ اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے کھلی دلیل کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَسَمِيعٌ، البتہ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جس وقت دکھایا تمہیں اللہ نے وہ لوگ، فی منامک، آپ کے خواب میں۔ جس وقت اللہ نے آپ کو وہ لوگ، آپ کو خواب میں دکھائے، قلیلاً، تھوڑے۔ جس وقت اللہ نے وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں وہ آپ کے خواب میں تھوڑے دکھائے۔ ولو اراکہم، اور اگر وہ دکھاتا آپ کو وہ لوگ، کثیراً، زیادہ، لفشلتم، البتہ تم بزدلی دکھاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور البتہ تم جھگڑتے، فی الامر، اس معاملے میں۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، سلم، تمہیں سلامتی میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامتی میں رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب تمہیں دکھائی وہ فوج، اِذِ التقیتم، جس وقت آمنا سامنا ہوا، جس وقت تم دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ فوج تمہیں دکھائی اللہ نے، اِذِ التقیتم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، جب تمہاری ملاقات ہوئی، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑا، وہ فوج تمہاری آنکھوں میں اللہ نے تھوڑی دکھائی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں تھوڑا دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں تھوڑا۔
لیقضی اللہ امرن، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس معاملے کا، کان مفعولا جو طے شدہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے کو الفاظ کو یاد رکھ لیں۔ دیکھیں پہلے آپ نے یہ بات سن لی ہے، غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ مکہ کی جو زمین تھی وہ زرخیز زمین تو تھی نہیں، تو یہ لوگ اپنا گزر بسر مکہ والے یہ تجارت سے کیا کرتے تھے۔ 2 دفعہ ان کا تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا، گرمیوں میں اور سردیوں میں، شام اور ملک یمن کی طرف سال میں 2 دفعہ ان کا تجارتی قافلہ جایا کرتا تھا۔ یہاں سے چیزیں لے کر وہاں فروخت کرتے، وہاں سے مہنگی، اور وہاں سے چیزیں سستی لے کر مکہ میں آ کر اور ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں ان لوگوں کو فروخت کرتے۔ اس طرح ان لوگوں کی زندگی کا گزر بسر ہوتا۔ تو پہلے میں نے آپ کو بیان کیا کہ یہ لوگ جب مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے نا، ان لوگوں نے مشورہ کیا دار الندوہ میں کہ پہلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی باہر سے آدمی آتا تو ہم اسے روک دیتے، ہم مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے، اور ان پر ہم ظلم زیادتی کرتے تھے۔ اب یہ لوگ ادھر چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب یہ مسلمان روز بروز زیادہ ہوں گے، لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ ہمارے اوپر ہی حملہ کریں گے، اس لیے ایسا کوئی پلان بناؤ کہ ہم انہیں ان کی جڑ ہی کاٹ دیں۔ پلان یہ تیار ہوا کہ اب جو اس دفعہ تجارتی قافلہ جائے گا ملک شام، تو ہر بندہ اپنا حصہ ڈالے۔ اب جب وہ وہاں یہاں سے مال وہاں پر فروخت کرے گا، وہ جو نفع حاصل ہوگا وہ، اور وہاں سے جو مال لایا جائے گا مکہ میں فروخت ہوگا وہ نفع، یہ دونوں نفع ملا کر ہم اسلحہ وغیرہ اور جتنا بھی ہے ہتھیار لیں گے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے ہم جو ہے آگے ان کی جڑ کاٹ دیں گے۔ اب جب یہ تجارتی قافلہ نکلا ملک شام کی طرف، یہ خبر مدینہ میں مسلمانوں کو پہنچی کہ وہ جو ان کو نفع ہو گیا اور یہ آگے نفع ہوگا تو یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا، اس لیے یہ تجارتی قافلہ جو آ رہا ہے اس کو یہیں پر روکو، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے جب وہ تجارتی قافلہ آیا، وہ آ رہا تھا، اب ان کو بھی خبر ہوگی کہ مسلمانوں کو خبر ہوگی اور وہ یہ لوگ ہمیں یہ قافلہ ہمارا روکیں گے، اور مسلمانوں کو بھی خبر ہوگی کہ یہ قافلہ اس کا جو نفع ہوگا وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ اب وہاں سے ابو جہل روانہ ہوا 1000 کا لشکر لے کر اپنی اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے۔ 1000 اونٹ اس پر لدا ہوا سامان تھا، 60 بندے اس تجارتی قافلے کا مطلب نگرانی کر رہے تھے اسلحے سے لیس۔ اور جب ابو جہل یہاں سے 1000 کا لشکر لے کر نکلا تاکہ وہ قافلہ کو بچایا جائے، وہاں سے مسلمان اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ اب قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا، اس کو جب خبر ہوئی اس نے سمندر کے ساحل کی طرف جو ہے وہ قافلہ جو ہے اس کو طرف روانہ کیا نیچے کی طرف، اور راستہ جو معروف راستہ تھا مکہ آنے کا وہ چھوڑ کر مجہول راستہ اختیار کر کے نیچے کی طرف نکل گیا۔ اب یہ مسلمانوں والا قافلہ اور یہ کافروں والا قافلہ ایک دوسرے کے سامنے آ گیا۔ پہلے سے بدر کا مقام جو ہے یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، مکہ والے لوگ پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ آئے تھے۔ اب یہ کوئی طے شدہ معاملہ نہیں تھا، پہلے سے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ لوگ آئے، آپ کو میں نے سارا واقعہ پیچھے سنا بھی دیا ہے، تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو یہاں سے قافلہ یہاں پر کافروں والا قافلہ بدر پہنچ گیا، اور مسلمانوں والا جو ہی پہنچا تو وہ جگہ ان کے لیے مناسب نہیں تھی۔ خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ جو آپ نے جگہ منتخب کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ نے خود؟ فرمایا یہ ہماری خود ہے، اپنی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے بس جہاد کرو۔ فرمایا یہ جو جگہ ہے یہ جنگی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں ہے، آپ یہاں سے میرا مشورہ ہے کہ اٹھیں، یہاں قافلہ اٹھائیں پورا وہ جو لشکر ہے، اور اوپر جو ٹیلا ہے ریت کا اس پر برجمان ہو اور وہاں پر مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ رب وہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پورا لشکر تھا اس کو اٹھایا، اور وہ ریت پر جو ہے، لیکن پانی نہیں تھا، اللہ نے جو ہے بارش برسائی، یہ مدد کی، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی مدد کی جو ظاہری جو ان کے سبب کے
ظاہری اسباب میں سے اور بھی اللہ رب العزت نے آگے مدد کی، اور وہ مدد آگے ذکر ہو رہی ہے کہ ان کی ظاہری فتح اور کافروں کی جو شکست تھی وہ اس کا اسباب اللہ رب العزت آگے بیان فرمائیں گے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کی طرف دیکھیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم تھے ادھر والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر پرلے کنارے پر، تم ادھر والے کنارے پر تھے اور وہ کافر پرلے کنارے پر تھے۔ بدر کا جو کنارہ مدینہ سے نسبتاً قریب تھا، جو مدینہ سے قریب تھا، اس پر مسلمانوں کا لشکر تھا، اور بدر والا پورا علاقہ تھا نا، پورا ایک میدان تھا، اس کا وہ کنارہ جو مدینہ سے دور تھا، جو مکہ کی طرف تھا، اس پر کافروں کا لشکر تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب مسلمان مدینہ کے قریب تھے اور کافر جو ہیں وہ مکہ کے قریب تھے اور مدینہ سے دور تھے۔ تو اللہ فرما رہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم ادھر والے کنارے پر تھے، مدینہ کی طرف والے، ٹھیک ہے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ کافر ادھر والے کنارے پر تھے، وہ پرلے کنارے پر تھے، یعنی اس میدان کا جو ادھر والا جو مدینہ کے قریب تھا اس پر تو تم تھے، اور جو مدینہ سے پرلا جو کنارہ تھا اس پر کون سے لوگ تھے؟ کافر۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، تجارتی، یہ بدر کا میدان اور یہ جو سمندر تھا نا، ساحل سمندر، وہ ذرا نیچے کی طرف تھا، ٹھیک ہے، تو وہ یہ میدان اوپر تھا، اور وہ جو سمندر کا جو علاقہ، سمندری ساحلی سمندر جس طرف ابو سفیان کا یہ قافلہ، ابو سفیان والا، اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی وہ نیچے کی طرف نکل چکا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، البتہ تم اختلاف کرتے وعدہ پورا کرنے میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دم یہ کام ہو گیا، یہ ایک دم کام ہوا، وگرنہ مسلمان نہ نکلتے، مسلمان بے سر و سامان تھے، مسلمان کس لیے نکلے تھے؟ تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اور نہ انہوں نے جنگ کے لیے نکلنا تھا، ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں تھے، 8 تلواروں کے ساتھ کون مقابلہ کرتا، ٹھیک ہے، ان کا وہ نہیں نکلتے۔ اچھا، یہاں سے کافر بھی نہیں نکلتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان کے دل پر تھا، روب اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مدد اللہ رب العزت نے میری روب کے ساتھ کی ہے، میں 1000 میل، 1000 یا 100 میل، اب وہ حدیث مجھے یاد، 1000 غالباً، 1 مہینے کی مسافت پر، جب دشمن 1 مہینے کی مسافت ہوتا ہے تو اللہ یہاں سے، جب میں یہاں سے چلتا ہوں تو اللہ میرا روب ان کے کافروں کے دلوں پر ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو جہل لوگ کبھی بھی نہ نکلتے، وہ نکلے کس لیے؟ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، وگرنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ان کے دل پہ تھا، وہ نہ نکلتے، وہ اس لیے نکلے، اور یہ کس لیے نکلے؟ تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، وگرنہ اگر اسی طرح پہلے سے ہوتا کہ یار ہم جنگ کرتے ہیں تو نہ مسلمان کے پاس اتنے ہتھیار تھا، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے نکل سکتے تھے۔ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم وعدہ کر دے آپس میں دونوں تو لَاخْتَلَفْتُمْ، البتہ تم اختلاف کرتے فِي الْمِيعَادِ، وعدہ پورا کرنے میں، کبھی بھی جنگ نہ کرتے، کبھی یا تم آتے یا وہ آتے، یا تم نہ آتے یا وہ نہ آتے، اس طرح ہوتا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا امراً اس معاملے کا، تاکہ فیصلہ ہو جائے اس معاملے کا، کان مفعولا، جو پہلے سے طے شدہ ہے، اور لیکن تاکہ فیصلہ ہو جائے، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے امراً اس معاملے کا جو پہلے سے طے شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا ہے، وگرنہ تم بن ٹھان کے نہیں آئے تھے نا لڑائی کرنے کے لیے، لیکن اللہ فرما رہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ ہلاک ہو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، تاکہ برباد ہو جو برباد ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، کھلی دلیل دیکھ کر، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور تاکہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے عن بَيِّنَةٍ، کھلی دلیل دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں، ٹھیک ہے، اور 2 گھوڑے تھے، اور اونٹ کچھ تھے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، بس یہ اسلحہ تھا، اور کافر جو تھے فل ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست دی۔ یہ کیوں کیا؟
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے نصرت کی، مدد کی، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب لوگوں کو، جب یہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب آگے اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے، اور یہ سارا معجزانہ طور پر میں نے اسے شکست دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، یہ اس لیے کہ سارا کچھ لوگ دیکھ لیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو، تاکہ برباد ہو جو برباد ہونا چاہتا ہے کھلی دلیل دے کر۔ اب اس کے بعد بھی یہ آیت سمجھیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کا راستہ اختیار کر کے برباد ہونا چاہتا ہے تو برباد ہوتا ہے، اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اور وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، بڑی زبردست تفسیر ہے کہ عثمانی صاحب نے کی ہے، یہ تفسیر مجھے بہت دل پہ لگی، اور فرمایا وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور تاکہ جو زندہ رہنا چاہے وہ زندہ رہے کھلی دلیل دے کر۔ مطلب یہ کہ جو اسلام لا کر اسلام کی روشنی میں چلنا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اسلام کی روشنی میں چلنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ میں نے مدد نصرت کی اپنے نبی کی، تاکہ اس کے بعد اگر کوئی شخص کفر پر اختیار کر کر اپنے آپ کو برباد کرنا چاہے تو سب کچھ دیکھ کر وہ برباد کرنا چاہے تو کر لے، میں نے اختیار دیا ہوا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں چلنا چاہتا ہے تو وہ اس میں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ میں نے، تاکہ کل مجھے یہ نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا، بالکل سب کھلی دلیل سب کے سامنے میں نے سب کو دکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا البتہ علیم جاننے والا۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب دکھایا اللہ نے آپ کو، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلا، تھوڑا، اللہ نے آپ کو، وہ لوگ کافر لوگ آپ کے خواب میں تھوڑا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ خواب کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آتا ہے کہ کافر لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آئے اور صحابہ کرام کو خواب بتایا کہ کافر لوگ کیا ہیں، تھوڑے تھے۔ اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، حالانکہ کافر تھوڑے تو نہیں تھے، کافر تو زیادہ تھے۔ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب پہلے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، فل سارے کافروں کو نہیں دکھایا، ایک حصہ ان کا دکھا دیا۔ تو جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا، 200 دکھائے یا جتنے بھی دکھائے، جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تھا خواب میں وہی بیان کرو، اس میں کوئی بھی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو امام راضی نے فرمائی، امام راضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کافر لوگ کیا ہیں، تھوڑے ہیں، صبح آ کر بیان کر دیا۔ ایک ہوتا ہے خواب کی صورت، ایک ہوتا ہے خواب کی تعبیر، ٹھیک ہے۔ جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ بیان کر دی، تعبیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نہیں بتائی اور وہ صورت بتائی کہ مسلمان وہ کافر لوگ کیا تھے، تھوڑے، ٹھیک ہے، کافر لوگ کیا تھے، تھوڑے تھے۔ تو تعبیر اور چیز ہے اور حقیقت صورت اور چیز ہے، اور اس ایک خواب کی اس کو صورت ہوتی ہے، اب اس کی تعبیر وہ الگ چیز ہے۔ اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ اس کی تعبیر یہ تھی کہ جس طرح تھوڑا لشکر جو ہے وہ مقابلے میں جب تھوڑا لشکر آتا ہے تو وہ کیا کرے، شکست کھاتا ہے نا، اسی طرح یہ لوگ تو زیادہ ہیں لیکن یہ تھوڑے اللہ نے دکھائے، مطلب یہ بتانا تھا یہ شکست کھا جائے گا۔ جس طرح زیادہ کے مقابلے میں تھوڑے آتے ہیں نا تو عموماً کون کھاتے ہیں شکست، تھوڑے لوگ شکست کھاتے ہیں نا۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اگرچہ یہ زیادہ ہے لیکن یہ اسی طرح جس طرح تھوڑے شکست کھاتے ہیں اسی طرح یہ بھی شکست کھا جائے گا۔ تو خواب کی صورت اور تھی اور تعبیر اور تھی کہ جتنے بھی زیادہ ہیں یہ شکست ہی کھائیں گے جس طرح تھوڑے لوگ شکست کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خواب، اور دیکھیں حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، صبح آئی بھاگی بھاگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا میں نے خواب دیکھا، بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ بیان کرو کیا دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں بہت ڈراؤنا دیکھا ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا، آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود میں آ کر گرتا ہے۔ اب ان دنوں یہ افواہ بڑی گردش میں تھی کہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، یعنی بہت۔ اب انہوں نے کیا یہ میں نے خواب دیکھا، تو آپ سے فرمایا کہ تم خوش ہو، میں اس کی تمہیں تعبیر بتا دوں۔ تعبیر یہ ہے اس خواب کی کہ تم بڑی خوش نصیب ہو، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا فاطمہ،
اس کا جو بیٹا ہوگا نا حسین یا حسن یا حسین، وہ جو بیٹا ہوگا وہ تیری گود میں پلے گا، وہ تیری گود میں پلے گا۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پالا۔ تو تعبیر کیا دی کتنی، یا وسلم کا جسم کا ٹکڑا کٹتا ہے اور فضل کی گود میں گرتا ہے، لیکن تعبیر کتنی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو خواب الگ چیز، صورت الگ چیز ہوتا ہے، اس کی حقیقت الگ چیز ہوتی ہے۔ فرمایا اذ یریکہم اللہ، جس وقت دکھایا آپ کو اللہ نے وہ لوگ فی منامکا آپ کے خواب میں قلیلا تھوڑے، ولو اراکہم، اور اگر اللہ دکھاتا آپ کو وہ لوگ کثیرا زیادہ، لفشلتم، تو اے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتا دیتے وہ خواب، تو پھر مسلمان بزدلی دکھاتے، اسلحہ اور ہتھیار تو کچھ تھا نہیں، ہر بندے کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو ولا تنازعتم، اور البتہ تم جھگڑا کرتے فی الامر، اس معاملے میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے سلم، اس نے سلامتی میں رکھا، یعنی اس نے یہ معاملہ ہونے دیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے کے رازوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اب وہ پچھلا خواب کو کون سا والا تھا، مدینہ والا، اب یہ جو اگلا ہے، یہ آگے جو اللہ نے حقیقت میں دکھایا، یہ بدر کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے، صحابہ پہنچے، اب یہ اس وقت کا منظر ہے، اب یہ کھلی آنکھوں کا منظر ہے۔ وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اور جس وقت یُرِيكُمُوهُمْ، جب تمہیں دکھایا اللہ نے ان لوگوں کو، وہ لوگ، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جس وقت تم دونوں کی ملاقات ہوئی، جب دونوں فوج آمنے سامنے ہوئی، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، فی اعینکم، تمہارے آنکھوں کے سامنے، قلیلا، تھوڑا، جب آمنے سامنے فوجیں ہوئی نا، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایسی کیفیت طاری کر دی نا کہ مسلمانوں کو وہ لوگ تھوڑے نظر آئے۔ بدر کے مقام پر اللہ نے مسلمانوں کی ایسی کیفیت طاری کر دی کہ اللہ کے مسلمانوں کو وہ کافر لوگ تھوڑے نظر آئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں پھر سنیں، وَإِذْ، اور جس وقت یُرِيكُمُوهُمْ، دکھاتا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ، ہم، وہ لوگ، وہ کافر لوگ، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جس وقت تم دونوں کا آمنے سامنا ہو، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ نے ایسی کیفیت ان پر طاری کر دی، دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ پہلے جو اگلا لشکر تھا نا وہ ان لوگوں کے سامنے آیا، پچھلا لشکر ابھی آیا نہیں تھا، تو جب ان لوگوں نے پہلے لشکر کو دیکھا، جب میدان میں آیا، تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہے۔ اس کے بعد جب وہ پورا لشکر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اٹھائی اور ان کی آنکھوں میں ڈالی جو پیچھے گزر چکا ہے، شاہد الوجوہ کہہ کر وہ مٹی پھینک دی، اور اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری تفسیر فرمایا وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تمہیں قلیل دکھایا، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ اللہ نے، یہ تو پہلے سے تھوڑے تھے، اس میں تو کوئی دوسری تفسیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو تھے ہی تھوڑے، اللہ نے ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھایا، لیقضی اللہ، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے، امرا، اس معاملے کا، کان مفعولا، جو پہلے سے طے شدہ، وإلی اللہ ترجع